اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ رعد کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ اس میں شارحین کا، مفسرین کا کافی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے اور کچھ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ بہرحال یہ ٹوٹل بسم اللہ سمیت 44 آیات پہ مشتمل ہے اور اس میں تقریباً کم و بیش 14 سے 15 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 1، قرآن کی حقیقت، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ قدرت خدا میں غور و فکر کرنے کا حکم اسی سورہ مبارکہ رعد میں آیا ہے۔ ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی یہ سورہ مبارکہ رعد میں موجود ہے۔ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا بلا وجہ کسی سے نعمت سلب نہیں کرتا ہے۔ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ گرج چمک، چونکہ الرعد کا معنی ہے بجلی کی کڑک، تو اس حوالے سے یہاں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ حق و باطل کی مثال، مومنین کی صفات، کفار کی صفات، خدا کے سچے وعدے، توبہ کا ذکر، انبیاء سابقین کی متعدد بیویاں، مولا علی کی فضیلت، گواہ رسالت کے سلسلے میں۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں تو مختلف موضوعات ہیں، اور اس موضوعات کے جب اس صورت کا اینڈ ہوتا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینہ من عندہ علم الکتاب۔ کہا گیا کہ میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے یا تو اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یعنی رسالت کے گواہ دو ہستیاں قرار پائی ہیں، ایک ذات خدا ہے اور ایک میرے مولا علی علیہ السلام ہے۔ جب ہم اس کے آگے فضائل کی طرف آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، جو کوئی سورہ رعد کی تلاوت کرے گا تو آج سے لے کے قیامت تک، یعنی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک رہے گی، جتنے بادل بنے ہیں، گزر چکے ہیں یا آئیں گے، ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ پروردگار عالم اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے گا، یہ ناظرین انتہائی اہم ایک عمل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے گا وہ آسمانی بجلی سے، یہ جو گھر میں بجلی چلتی ہے، اس کی موت سے محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پہ، اسی پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، کہ آسمانی بجلی گرتی ہے، انسان مر جاتے ہیں، حیوان مر جاتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر سورہ رعد کی تلاوت کی ہے تو اس کے صلے میں، اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے انسان بجلی کی موت سے محفوظ رہے گا۔ پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں مومن بلا حساب جنت میں جائے گا، بروز محشر اپنے خاندانوں کی شفاعت کرے گا۔ اور آخر میں ہم ایک واقعہ بھی کوٹ کریں گے کہ جو ہم نے موضوعات میں عرض کیا ہے کہ اس میں شجرہ توبہ کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا عملیات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں 3 نقطے بیان کرنا انتہائی اہم ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد تاریک شب میں آگ کی روشنی پر سورہ رعد کو لکھ کر اگر ظالم بادشاہ کے دروازے پہ لٹکائی جائے تو وہ بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ ظالم بادشاہ مر جائے گا، اس کو تخت و تاج اس سے چھن جائے گا۔ پھر فرمایا رعایا جو ہے اور فوج اس کے خلاف بغاوت کرے گی۔ آگے پھر فرماتے ہیں انتہائی اس میں ایک اور عمل بھی اہم ہے۔ اگر کوئی بچہ روتا ہو دن کو یا رات کو، سورہ مبارکہ رعد 19 مرتبہ یعنی 19 یعنی 19 مرتبہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو وہ بچہ خوش و خرم رہے گا۔ آخر میں اس واقعے کو ہم عرض کرتے ہیں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ شجرہ توبہ کیا ہے؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب اللہ نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی مولا علی علیہ السلام سے کی، تو مولا علی علیہ السلام سے جب شادی ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے ایک درخت کو حکم دیا تھا کہ وہ فاطمہ کی شادی پہ سندس و استبرق کی پوشاکیں زمرد و یاقوت نشاور کرے۔ اس درخت کا نام درخت توبہ ہے، اور فرمایا اس نے یہ تمام چیزیں جنت میں نشاور کی۔ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ شجرہ توبہ کا درخت حضرت فاطمہ الزہرا کو مہر میں عطا فرمایا ہے۔ تو یعنی شجرہ طیبہ بھی آل محمد کا گھرانہ ہے اور شجرہ توبہ کا جو درخت ہے وہ بھی آل محمد سے منسوب ہے۔